محبوب گریا جیسی کا دیواری آئی رب کائنات نے فرمایا محبوبہ ورفعنا لک ذکرک رفعنا دے اندر ماضی کا سیدھا رکھے رب کائنات نے فرمایا محبوبہ تیرا ذکر تے اسی ادو دا بلند کیتا ہے ہجے تک چمبے ہی نہیں سی ہجے تے انہاں دا نام و نشان کوئی نہیں سی رب کائنات نے فرمایا جس نے دوسرے نبیوں دی واری آئی 1,24,000 پیغمبر گزرے نے رب کائنات نے فرمایا اے لوگو انہاں دا ذکر کرو جب محبوب کی واری آئی وے رب کائنات نے فرمایا اے 1,24,000 پیغمبر میرے محبوب دا ذکر کرو اے ایمان والیو میرے محبوب دا ذکر کرو کہ میں خود خدا بھی محبوب دا ذکر کیا میں خود خدا بھی محبوب دا ذکر کیا کرنا اس لوگ کہتے ہیں شاید میری مجھر کشی کی تھی اور نبیہ نسل سے ختم ہو سکریہ دے آجا حضرت عظیم البرکت آپ نے کہتے ہیں نقشہ پیتے ہیں تیرے نقشہ پیتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے کہنی نسل دا ذکر کر جائے اس نسل دا ذکر کر جائے یہ بھی خاطر رب کائنات نے فرمایا جدو محشر دا دن لگے گا رب کائنات نے فرمایا اے لوگوں اے نبیوں اے رسول اے صحابہ اے ولیوں اپنی نظر نیچے جھکا دو کیونکہ میرے محبوب دیتے کی فاطمہ آ رہی ہے اصل جلدی پہ یہ محبوب کو بریانی تمہیں کیوں نہ کرتے نسل پاک میں ہے پاک چلو گا تو ہے نور تیرا سب گیا کہنے سب گیا سب ہوتا نہ ہو گیا جس ویلے رب بندے تے راضی ہوندا ہے پتہ چلدا ہے کہ بندہ رب بندے تے راضی ہو گیا ہے رب کائنات نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ دا چہرہ تک لو جے انہاں دا چہرہ خوش خرم ہوے تاکہ تے خوش ہون تانوں دیکھ کے مسکرا پیں تے سمجھ لینا رب دی رحمت ساڈے تے نازل ہو گئی رب دی رحمت ساڈے تے نازل ہو گئی اگر اس کو وقت دیکھنا چاہیے کہ رب کائنات سن اس کو بھی زیادہ کیویں پیار کرتے ہیں رب کائنات نے فرمایا کہ اس بستی دے اس شہر دے تے اللہ تعالی رحمت دی بارش عطا فرما دیتا ہے رحمت دی بارش عطا فرما دیتا ہے محبوبہ اگر اس تو بھی زیادہ رب کائنات بندے دے نال پیار کرے او دا کیویں پتہ چلدا ہے بندہ رب بندے دے نال انتہائی زیادہ پیار کرتا ہے رب کائنات نے پیارے محبوب نے فرمایا صحابہ جے نال رب سب نوں زیادہ پیار کرتا ہے نا انہوں اپنی اس نوں اولاد بیٹی عطا فرما چھوڑتا ہے اس نے اپنی رحمت عطا فرما چھوڑتا ہے کہ میں قربان جاواں کہ رب کائنات نے سانوں رحمت عطا کی تھی ایک نعمت بھی ہے ایک نعمت بھی ہے آؤ تانوں میں دساں رحمت دے وچ کی فرق ہے تے نعمت دے وچ کی فرق ہے رب کائنات نے سانوں ہاتھ دیتے یہ نعمت ہے رب کائنات نے سانوں پیر دیتے یہ نعمت ہے رب کائنات نے سانوں اکھاں دتیاں یہ نعمت ہے رب کائنات نے سانوں عقل سلیم دتی یہ نعمت ہے رب کائنات نے سانوں زندگی دتی یہ نعمت ہے رب کائنات نے فرمایا بندیا اے جڑی تینوں نعمت دتی ہے اتنا چوری کرے گا غیبت کرے گا تینوں حشر دے والے دن پوچھ لواں گا اگر پیراں دے نال تو گناہ کر کے چل کے جاواں گا تینوں حشر دے دیانے پوچھ لواں گا اے اکھاں
دے نال تو گناہ کرے گا تے تینوں محشر دے دیارے پوچھ لواں گا یا اللہ اگر تم نے متا طاقتی میں کو پوچھ سکتا میں ہاں ہاں پھر تو میں پوچھ سکتا ماں رب کائنات میں ہاتھ ادا کیتے میں متا طاقتی اے رب کائنات پوچھ سکتا وے رب کائنات نے تانوں متا ادا کیتیاں اے صرف نے متے بارے رب کائنات پوچھ لیندا وے آجا تین میں دساں جس ویلے رب کائنات رحمت نازل فرما دیندا وے دیکھو کبھی پوچھے گا نہیں ہر دم بندہ میرا صرف ایک قطرہ مانگے تیری زندگی سمجھ سکتی ہے رب کائنات نے فرمایا بندیا جس وجہ تو ایک قطرہ مانگنا میں جس وجہ تن میں بیٹی عطا کر دینا اپنی رحمت تیرے نال رکھ دینا بیٹا عطا کرتا کہ تینوں تیرے بازو عطا کرتا بازو عطا کرتا جس ویلے میں تینوں تیری بیٹی عطا کرتا میں تینوں تیرے بازو نہیں بلکہ آپ خود تیرے بازو بن جانا آپ خود تیرے بازو بن جانا ایسے تو میں کہتا ہوں اور جنہاں نو خالق کی کبریا میں دھیاں وہی رحمت عطا کی تھی او بڑے مقدرہ والے نے جس ویلے بیٹی تارے نارے لیے رب دی رحمت تارے نارے اپنے گھر کے چلی جاتی ہیں بیٹی نو اپنے گھر دے اٹھے دینا مان نہیں ہوتا جنہیں باپ اور بھائیوں دے گھر دے مان ہوتا اور بیٹی نو جنہ بھی سکون ملے جنہ بھی پیار ملے پر اپنے باپ نو کبھی بولنی نہیں اپنے بھائیوں نو کبھی بولنی نہیں اور میں تو باتا واتا نو ایک سبق دینا چاہاں گا اگر بیٹی واپس آنکے بیٹھے تے کوئی سوال کر دے چیز کی ضرورت ہے میری پوری کرو اگر تو اس کی ضرورت پوری کرے گا تیرا بے کائنات فرمائے گا بندیا تیری میری رحمت تیرے گھر کے چل کے آئی سی تو او دی قدر کیتی دے آج قیامت کرے دن اسے قدر دے بدلے تینو جنت عطا فرما یہ بیٹی کو یہاں نہ سمجھی آجی میں تانوں حدیث پاک سناواں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتی ہیں محبوب کبریا اذا داخل قدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم قام الیہ فتقبلها واجلسا بڑا قابل غور فکر ہے جس ویلے فاطمہ تو زہرا اپنے باپ دے گھر تشریف لے کے ہوندیاں فاتح قبالہ محمد اٹھ کے کھڑے محمد سرکاری دو صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو جاندے یہ تو میں دسنا چاہاں جس ویلے استاد آنا شگرد بیٹھا رہے گا کہ کھلا ہو جائے گا یہ شگرد استاد بیٹھا ہوئے کہ بابا فرید آ جائے استاد میں بیٹھے ہی رہے گا نا کہ کھلو جائے گا بابا فرید بیٹھا ہوئے کہ مولا علی آ جائے بابا فرید میں بیٹھے رہے گا کہ اٹھ کے کھلے ہو جائیں گے
علی بیٹھے ہوں امام الانبیاء آ جان میں قربان جاواں شگرد بیٹھا ہوئے استاد آدم شگرد اٹھ کے استقبال کرے گا جس ویلے استاد بیٹھا ہوئے بابا فرید آدم استاد اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا جس ویلے بابا فرید بیٹھے ہوں رحمت اللہ علیہ آپ تشریف فرما ہوں مولا علی آدم وہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے جس ویلے مولا علی تشریف فرما ہوں امام الانبیاء آدم اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے اور میں قربان جاواں جس ویلے امام الانبیاء آدم سارے رسول بیٹھے ہوں امام الانبیاء آدم اٹھ کے استقبال کریں گے میرا نقطہ بیان کریا جے آخری گل کرتا پیاواں محبوب کبریا جس ویلے آدم کل کائنات اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے اگر فاطمہ تو زہرا آدم محمد مصطفیٰ اٹھ کے کھڑے ہو صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو جان تو میں قربان جاواں جس محبوب دی خاطر کل کائنات اٹھ کے کھڑے ہو جان کہ جس ویلے کو دی بیٹی فاطمہ تو زہرا تشریف لے کے آ جان تے پھر کیوں نہ کریے بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا نہیں جس بیٹی دا اتنا مقام ہے پہلے جنیاں نو زندہ درگور کر دیندے سی جس محبوب دی خاطر رب کائنات نے فرمایا محبوبہ تینوں کی میں بڑا ہی پیار کرتا یادہ کتنا پیار کرتا رب کائنات نے فرمایا وَعَرَفَانَا لَكَ ذِكْرَكَ محبوبہ جتھے میرا ذکر ہوئے گا اتھے تیرا ذکر ہوئے گا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ اس محبوب نو اینا رب نے مقام دیتا ہوئے انہوں کہہ فرما رہے ہیں رب کائنات محبوبہ تینوں اینا پیار کرنا تے اس پیار دے اندر رب کائنات نے محبوب کبریا نو بیٹی عطا فرمائی اے بیٹیاں نے کبھی بھی پریشان نہیں ہونا پاویں زندگی دے وچ رب کائنات سارے ہی بیٹیاں عطا فرما دے نا پریشان نہیں ہونا کیوں پھر سوچ لینا رب کائنات خبر سارے تے کتنا راضی ہے خبریں سارے سے کتنا کرا دیئے پتر دی اپنی جگہ دی دی اپنی جگہ ایک مقام آ جاوے گا پتر تینوں چھڑ جن گے دیاں تینوں پھر بھی نہیں چھڑ جن گے دعا فرماؤ کہ خالق کبریا میری اس حاضری میں قبول فرمائے اور سانو جنیاں گلاں بیان کیتیاں گئیاں نے انہاں سن کے عمل پیدا ہوں گی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ قبلہ علامہ فیصل نذیر صاحب اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے اسی دوران ہمارے آج کے خصوصی خطاب کے لیے استاد محترم علامہ مولانا منظور احمد صاحب تشریف لے کے آئے میں آپ کو خوش آمدید پیش کرتا ہوں جتنے احباب یہ خلا ہے آپ پر کر لیں بلا تاخیر ہی میں دعوت دینے جا رہا ہوں ذرا آپ قریب ہو جائیں تاکہ محفل کا ایک ذوق بن جائے میں پھر سے درخواست کروں گا کہ جتنے احباب پیچھے بیٹھے ہیں اس خلا کو مکمل کر لیں تاکہ یہ محفل کا ایک ذوق بن جائے مہربانی فرمائیں جتنے بھی احباب آواز سن رہے ہیں وہ آگے تشریف لے آئیں میں ایک شعر پڑھتا ہوں اور حسن مصطفیٰ کا تذکرہ کرتے ہوئے قبلہ اپنے استاد صاحب کی بارگاہ میں مائک دیتا ہوں اس سے پہلے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آپ سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں ایسے بندے کے بارے میں جو اللہ کا نیک ولی بھی ہو اللہ کا ولی بھی ہو اور کسی کو پتہ بھی نہ ہو توجہ فرما رہے ہیں نا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آپ سے پوچھا گیا کہ ایسے بندے کے بارے میں بتائیں کہ جو ولی کامل بھی ہو لیکن لوگوں کو پتہ بھی نہ ہو تو آپ نے بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا کہ جاؤ اپنی مسجد کے امام صاحب